بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک نصف سے زیادہ گزر گیا ہے، آخری عشرہ باقی ہے. اللہ رب العزت جو کچھ بھی تھوڑی بہت توفیق ہوئی ہے اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. اور جو ایام باقی ہیں اللہ پاک کوتاہیوں کی تلافی کی توفیق دے، کچھ نہ کچھ کما لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری دی اور اس کا پورا نیٹ ورک بنایا جو اب تک چل رہا ہے. قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کی ترتیب، قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کا پڑھنا سننا، یہ پورا رمضان پوری دنیا میں ہم اس حفظ قرآن پاک پہ ہے ہی، حفاظت قرآن پاک کا کھلی آنکھوں مشاہدہ دنیا بھر میں کرتے ہیں کہ قرآن آج بھی محفوظ ہے اور قرآن پاک آج بھی کوئی خطرے کا امکان نہیں ہے کہ اس پہ کوئی رد و بدل کرے گا اور نہ کوئی کر سکا. آج میں اس کے دوسرے پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا. قرآن پاک کے الفاظ، ترتیب، صورتیں، اس کی حفاظت پہ اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ کرام سے اللہ پاک نے کروائی، ہم سے کروا رہے ہیں. ہم بیکار لوگ ہیں لیکن
اللہ پاک حفاظت کے نظام میں ہمیں شریک کیا، ہر حافظ شریک ہے۔ جو بھی قرآن پاک سنا رہا ہے وہ قرآن پاک کی حفاظت کے سسٹم میں شریک ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کا حصہ ہے، حفاظت قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن پاک کے جس طرح الفاظ کی اور ترتیب کی حفاظت کی ہے، قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کی بھی حفاظت۔ ایک ہے قرآن پاک کا کہ الفاظ ترتیب، ایک ہے قرآن پاک کی کسی آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ پاک کسی آیت سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفاظت کی اور آج تک ہو رہی ہے۔ اس پر 2-3 واقعات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن پاک پڑھا نہیں ہے، تعلیم بھی دی ہے، بیان بھی کیا ہے۔ 4 دائرے بیان کیا قرآن پاک نے۔ فرمایا فقرہ، حضور پڑھ کے سنائے۔ دوسرا بیان فرمایا تبین للناس، اللہ کو سمجھائیں بھی قرآن اللہ کیا کہتا ہے۔ پہلا دائرہ کیا بیان کیا حضور کو، فقرہ تقرأ علی الناس علی مکث، پڑھ کے سنائیں ان کو۔ دوسرا کیا بیان کیا لتبین للناس، ان کو سمجھائیں بھی اللہ کیا کہتا ہے۔ تیسرا دائرہ کیا بیان کیا یعلمہم الکتاب، ان کو باقاعدہ ایک ہے سمجھانا کہ قرآن یہ کہتا ہے، اس کا الگ دائرہ ہے، ایک ہے قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں۔ اور چوتھا دائرہ بھی بیان فرمایا قرآن پاک نے حضور کو لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اس کے مطابق ان کے معاملات اور جھگڑے بھی طے کریں۔ قرآن پاک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ڈیوٹیاں لگائی تھیں۔ لتقرأ علی الناس علی مکث، ان کو پڑھ کے سنائیں۔ لتبین للناس، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں آپ بیان کریں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور صرف بیان نہیں کریں۔ تیسرا دائرہ کا تعلیم دیں، تعلیم اور چیز ہے، بیان اور چیز ہے۔ اور چوتھا دائرہ کیا بیان کیا لتحکم بین الناس، اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے بھی کریں۔ تو حضور نے قرآن پاک کے معنی اور تشریح کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس پر 2-3 واقعات حضور کی زندگی میں بعض آیتیں سمجھنے میں غلطی لگی، تو نہیں بھائی غلط سمجھو، یہ معنی بہت سے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کو قرآن عرب تھے، ان کو عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا تو ایک سیجے بھی نا، پہلے عربی پڑھیں گے تو پھر سمجھے، ان کو عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مطلب نہیں سمجھے۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم سے وضاحت کر جناب کیا تھا، یہ مطلب نہیں جو تم سمجھو، مطلب یہ ہے۔ ایک واقعہ تو رمضان کے حوالے سے ہی ہے، جب قرآن پاک کا حکم اترا، رات کو رمضان سے نکالا اللہ پاک نے اور سحری کی اجازت دی۔ پہلی قوموں میں سحری نہیں ہوتی تھی، 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا۔ پہلی امتوں میں روزہ کیا ہوتا تھا، رات کو سونے سے پہلے کھا پی لیا، اگلے دن شام تک روزہ، 8 پہر کا روزہ کہتے ہیں۔ یہ سحری ویری کو نہیں ہوتی تھی، ہمیں اجازت دے دی، اور اجازت بھی دی کیا کہہ کے کی، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے یہ جملہ کہا قرآن پاک میں ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، مجھے معلوم ہے تم باز نہیں آؤ گے، اس لیے رات میں نے نکال دی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم خیانت کرو گے، تم نے حرکتوں سے باز نہیں آنا، اس لیے میں نے رات نکال دی۔ سحری تک روزہ، سحری کے بعد روزہ رکھو۔ سحری کی تعریف کی کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت کھا پی سکتے ہو، سارے کام کر سکتے ہو، جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، حد بیان۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نظر نہ آنے لگے، اس وقت تک کھا پی سکتے۔ اب یہ کالا دھاگا سفید دھاگا کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے، جن کا محاورہ تھا ان کو تو کوئی دقت نہیں پیش ہے،
اس سے مراد صبح صادق جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم ڈان کہتے ہیں، وہ پھٹنا کہتے ہیں، فجر کہتے ہیں، رات جاتی ہے دن آتا ہے تو افق پر دو سفید اور سیاہ دھاریاں نظر آتی ہیں۔ جب دن اور رات الگ ہوتے ہیں نا، ایک دھاری افق پر سیاہی کی رات کی ہوتی ہے، ایک صبح کی سفیدی کی ہوتی ہے، الگ الگ نظر آتی ہیں، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، بڑا مزے کا منظر ہوتا ہے۔ الحمدللہ مجھے کئی دفعہ فضا میں وہ منظر دیکھنے کا موقع ملا، عجیب خوبصورت منظر ہوتا ہے ڈان کا، یہ مراد۔ اچھا، لفظ ہے دھاگے کے، کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، جن کا محاورہ نہیں تھا وہ دھاگے ہی سمجھے، جن کا یہ محاورہ نہیں تھا وہ دھاگے ہی سمجھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بہت سے صحابہ کرام نے اپنے پاؤں پہ کالی اور سفید ڈوریاں باندھ لیں۔ اب صبح سحری کھا رہے ہیں، کپڑا اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب تک الگ الگ نظر نہیں آتی کھا پی لیں۔ یہ مغالطہ کا کام، کیونکہ محاورہ نہیں تھا ان کا، باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بڑے صحابی عدی ابن حاتم طائی کے بیٹے ہیں، عدی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابہ میں سے۔ انہوں نے سرہانے کے نیچے دو ڈوریاں رکھ لی، ایک کالی ڈوری ایک سفید ڈوری، اور اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب تک الگ الگ نظر نہیں آتی۔ ایک دن کو بادل بادل ہوں گے، دیر ہوگی، اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا، افلاح تو بڑی دیر تک سہری رہی۔ وہ کیا ہوا؟ رسول کالی سفید ڈوریاں بہت دیر کے بعد الگ الگ نظر آئی کہ کون سی ڈوریاں؟ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا کیا تم نے؟ کہ رسول اللہ میں نے سرہانے کے نیچے سیاہ ڈوری اور سفید ڈوری رکھی ہوئی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہوں، آج بہت دیر کے بعد الگ الگ نظر آئی، آج بڑی دیر تک سہری رہی۔ حضور مسکرائے۔ حضور بڑی خوش مزاج بزرگ نہیں تھے، بڑے خوش طبع آدمی تھے۔ پہلے تو جملہ فرمایا، اذن لوسعت قارن یادی، علی تیرا سرانا اتنا چوڑا ہے کہ وہ ڈوریاں تیرے سرانے کے لیے چاہ رہی ہیں۔ وہ بندہ خدا یہ نہیں، وہ زندگی کا جملہ فرمایا خوش طبعی کا، اذن لوسعت قارن یادی، علی تیرا سرانا اتنا چوڑا ہے، وہ آسمان کی سفید اور سیاہ دھاریاں تیرے ڈسرانے کے لیے چاہ رہی ہیں۔ اللہ کے بندے یہ نہیں، وہ۔ اب بہت سے لوگوں کو مغالطہ لگا، صحیح کیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ نہیں پہنچائے، بیان بھی کیا ہے، معنی بھی سمجھایا ہے، اور کہیں معنی سمجھنے میں غلطی لگی ہے اس کی اصلاح فرمائی، یہ معنی نہیں، یہ معنی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو اپنا فکر کرو، کوئی گمراہ ہوتا ہے تمہیں اس کا نقصان نہیں، اگر تم ہدایت پر ہونا، کسی دوسرے کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنا فکر کرو، لا یضرکم من ضل، کوئی گمراہ ہو گیا نا تمہیں کوئی نقصان نہیں اس کا، اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پہ قائم ہونا، کسی کا گمراہ ہونا تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ظاہر بات اب مغالطہ لگ گیا بعض لوگوں کو۔ ایک صاحب حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، کہنے لگا حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کہتا ہے صرف اپنا فکر کرو، یا کوئی گمراہ ہوتا پھر تمہیں کیا؟ اگر تم ہدایت پر ہو، لا یضرکم من ضل، کوئی گمراہ ہوتا تمہیں سے کیا، تم خود قائم رہو، باقی کو چھوڑو۔ تو پھر یہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ مگر قانون یہ ہے کہ اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔ تو یہ امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کی تلقین کرو، برائی سے روکو، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔
اگر امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہمارے فرائض میں سے ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکر، معاشرے میں نیکی کی تلقین کرو، لوگوں کو کہو، برائی سے روکو۔ اگر یہ برائی سے روکنا تو پھر اپنا فکر کیا ہوا؟ اس کی کنفیوژن سمجھ میں آ گئی؟ سوال کیا اس نے حضرت ابو سالمہ خشنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دونوں وہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس میں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکر، نہی عن المنکر، نہیں کرو تمہارے فرائض میں سے ہے۔ یہاں ایک اپنا فکر کرو، صرف دوسروں کو چھوڑو۔ ابو سالمہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی الخبیر سقطت، خبردار پر گرے ہو، یہ معاوی محاورہ ہے، تم نے صحیح آدمی سے پوچھا، تم نے بات اس سے پوچھی ہے جو جانتا ہے۔ علی الخبیر سقطت، خبردار پر گرے ہو، یعنی صحیح آدمی سے پوچھا ہے۔ کیسے؟ یہ اشکال مجھے بھی ہوا تھا، یہی اشکال جو تم نے مجھے بھی ہوا تھا، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا۔ یہی کنفیوژن مجھے بھی ہوئی تھی، اور میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا، یا رسول اللہ یہ کیا مطلب اس کا؟ تو انہوں نے ہمارا دیکھو ابو سالم، یہ تمہارے لیے حکم نہیں ہے، تمہارے لیے حکم وہی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو بھی نماز کا کہو، پڑوسیوں کو بھی کہو، دوستوں کو بھی کہو، برائی سے روکو، گھر والوں کو بھی، دوسروں کو بھی، یہ تمہارے فرائض، اصل تمہارا فریضہ یہ ہے۔ فرمایا جب ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اپنی خواہشات پہ چلنے لگ جائیں گے، اور ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یہ زمانہ آ جائے کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو، تو پہلے اپنے ایمان کا فکر کرو، پھر دوسروں کی۔ وہ حکم سب کے لیے ہے، یہ اس دور کے لیے ہے، ایسا وقت آ جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ جان بچانے میں بھی ہوتا ہے، اگر یا انسان ایسی پوزیشن میں آ جائے یا میں بچوں گا یہی بچے گا، تو کون بچتا ہے پھر؟ یہ ماحول اگر دنیا میں بھی آ جائے کہ بھئی یا میں بچوں گا یا یہ بچے گا، پھر کون بچتا ہے؟ میں بچتا۔ بلکہ فقہی مسئلہ بھی ہے، عورتیں بچے کی پیدائش میں بیمار ہو جاتی ہیں، بس اوقات یہ کیفیت آ جاتی ہے، فقہی مسئلہ یہ کہ دونوں میں سے ایک بچے گا۔ ڈاکٹر صاحبان رائے دیتے ہیں یا وہ بچے گی یا وہ بچے گا، کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ خاوند سے پوزیشن سچویشن یہ ہے، یا یہ بچے گی یا وہ بچے گا، تو شرعی حکم کیا ماں کو بچاؤ۔ اگر ایسی پوزیشن آ جائے کہ دونوں میں سے ایک بچے گا، دو نہیں بچیں گے، اس پوزیشن، تو شرعی حکم یہ ہے کہ پہلے ماں کو بچاؤ۔ ماں بچے گی تو اللہ پر غور دے دے گا، وہ مر گئی تو بچہ کیا کرے گا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنا ایمان خطرے میں نظر آ جائے تو پہلے اپنا ایمان بچاؤ، پھر دوسروں کی بات کرو۔ اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے، الجھن پیش آئی ہے، نہیں سمجھ پا رہے، غلط سمجھ پا رہے ہیں، تو اس کی وضاحت کا سسٹم بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے اوپر نہیں چھوڑ دیا جو مرضی سمجھتے پھرو۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر نہیں چھوڑ دیا جو مرضی سمجھو یار، نہیں، اس کے سمجھنے سمجھانے کا بھی سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک اصول ہے۔ ایک آدمی کا اشکال ہوا، ابو سالمہ خشنی کے پاس گیا، جناب مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی۔ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں آئی تھی، میں نے کس سے پوچھا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور قرآن پاک میں اتھارٹی کون ہے؟ کون اتھارٹی ہے؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات حضور نے بیان فرما دی ہے، اللہ کی منشا وہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ کی منشا یہ ہے، میں اڑ جاؤں نہیں جی میں نے عربی پڑھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے، نہیں بھائی نہیں۔ قرآن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن پاک کے الفاظ متن ترتیب اس کی حفاظت بھی کی ہے، اور قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کا پورا سسٹم دیا ہے کہ پڑھے لکھے سے پوچھو گے اور پڑھا لکھا رسول اللہ سے پوچھے گا جناب کیا مطلب ہے اس کا۔ قرآن پاک کی کسی جملے کا معنی خود نہیں طے کرو گے، وہ معنی ہوگا جو حضور نے کیا ہے یا عمل کیا ہے۔ مسند دارمی کی روایت ہے، بڑا مغالطے لگ جاتے ہیں یار۔ آج کل ہمارے ہاں یہ بیماری ایک آخری اسٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ میں یہ سمجھاؤں بھائی تم اتھارٹی نہیں ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، قانون ملک کا قانون ہے، قانون میں بھی سمجھتا ہوں قانون کیا ہوتا ہے، میں سمجھتا تو ہوں اتھارٹی بھی ہوں۔ قانون کی تشریح میں اتھارٹی کون؟ سمجھنا سارا سب کا کام ہے۔ قانون کی تشریح میں اس کا مطلب بیان کا اتھارٹی کون ہے؟ ہائی کورٹ ہے۔ اور دستور کی کوئی بات سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے تو اتھارٹی کون ہے؟ سپریم کورٹ ہے۔ میں اگر یہ کہوں گا میں سمجھتا ہوں میں تشریح کروں گا، میری تشریح کو مانے گا؟ نہیں بھائی، آپ اتھارٹی نہیں ہے۔ اتھارٹی طے ہے۔ دستور کی تعبیر اور تشریح میں اتھارٹی کون ہے؟ سپریم کورٹ۔ قانون کی تعبیر اور تشریح میں اتھارٹی کون ہے؟ ہائی کورٹ۔ نہیں، اگر اگلی بات کرتا ہوں، یہ بحث ہو رہی ہے عدالت میں، قانون کی کسی شک میں بات ہو رہی ہے، وہاں دلائل دینے کے لیے، آرگومنٹ کرنے کے لیے کون پیش ہوگا؟ ہائی کورٹ کو تو یہ شرط ہے LLB کی ڈگری ہو، بار کا لائسنس ہو، 10 سال کا تجربہ ہو، تب قانون کی تشریح میں بولے گا۔ ہر وکیل بھی نہیں بولے گا۔ ہائی کورٹ میں قانون پر آرگو کرنے کی شرط کیا ہے؟ LLB کی ڈگری ہو، بار کا لائسنس ہو، 10 سال کا تجربہ ہو، تب قانون پہ بولے گا، اور اس کے بعد کون سنے گا؟ پیچھے تو ایک ہے اتھارٹی، وہ تو جج ہے۔ آرگو کرنے کی بھی اتھارٹی ہے، کون آرگو کرے گا کون نہیں کرے گا۔ ہماری بیماری یہ ہے کہ مجھے 4 آیتوں کا ترجمہ آ گیا، میں اتھارٹی بن کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھ سے میں آئی تھنک، آج کا سب سے بڑا فطرہ آئی تھنک ہے، میں یہ سمجھاؤں نہیں بھائی۔ قرآن پاک کی کسی آیت کا مطلب، کوئی جملے کا مطلب بیان کرنے میں اتھارٹی کون ہے؟ رسول حضور کی ذات اتھارٹی ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت میں حضور کی وضاحت اگر مل گئی ہے، کسی کا کوئی حق نہیں کہ میں یہ سمجھاؤں۔ میں نے روایت عرض کر رہا تھا، مسند دارمی کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے۔ صحابہ میں سب سے بڑے عالم وہی تھے، عالم الصحابہ کہلاتے۔ ایک آیت نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیت، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ مجلس میں ایک بات ہوئی، ایک یہودی نے کہا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، کوئی شک نہیں، نبی کی اولاد نہیں، انبیاء کی اولاد ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہے، رائل فیملی ہے، تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ہمیں کون روکے گا؟ ایک یہودی نے بڑھ مار دی۔ ایک صحابی سامنے انصاری بیٹھے ہوئے تو ان کو غصہ آ گیا، وہ بخاری کی روایت۔
یہودی نے کہا ہم انبیاء کی اولاد ہے یار، رائل فیملی ہے، ہمیں سیدھے جنت میں جائے گا، کون روکے گا؟ ایک انصاری صحابی کو غصہ ہے، اس نے کہا اچھا تم انبیاء کی اولاد ہو، ہم انبیاء کے سردار کے ساتھ ہمیں کون روکے گا؟ یہ تک مکالمہ ہو رہا ہے اس پر آیت پر، لیس باعمالکم ولا اعمال اہل کتاب، فرمایا یاد رکھو تمہاری آرزوؤں پر بھی فیصلے نہیں ہوں گے، اہل کتاب کی آرزوؤں پر بھی فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے کسی استحقاق پر نہیں ہوں گے، من یعمل سوءا یجزا بہ، فیصلے ہوں گے ایمان اور اعمال پر، اپنے عمل سیدھے رکھو گے تو نجات ملے گی۔ ہم ادھر نہ کہا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، نہ تمہاری آرزوؤں پہ فیصلے ہوں گے، نہ اہل کتاب کی عیسائیوں یہودیوں کی آرزوؤں پہ فیصلے ہوں گے۔ فیصلے کس پر ہوں گے؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی کوئی عمل کیا نا وہ برا، سزا ملے گی۔ جملہ یہ ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی کوئی برا عمل کیا ہے سزا ملے گی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، لرزنے لگ گئے، رنگ فق ہو گیا، کہا یسقط، کپ کپاتے قریب تھا کہ گر پڑے۔ رسول اللہ نے پوچھا مانا کہ آپ بکر کیا وہ خیر پہ ہے؟ کیا ہو گیا؟ رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ کپ کپا کیوں کانپنے کیوں لگے ہو؟ مانا کہا کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی کوئی چھوٹا موٹا برا کام کیا اس کو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ یا رسول اللہ اگر ہر کام پہ سزا ملے گی تو کون بچے گا؟ آپ تو پیغمبر ہیں، بچے گا کوئی؟ جس میں کوئی بھی چھوٹی موٹی حرکت کی سزا ملے گی کون بچے گا؟ لرزنے لگ گئے، کب کبھی تاری ہو گئی۔ صبر کرو یار، یہ یجزا بہ، سزا ملے گی، ہر عمل کی سزا ملے گی، ذرا سمجھ لو۔ ضروری نہیں کہ آخرت کو ملے، ہمیں دنیا میں اللہ رب العزت کسی مومن کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بیماری ہے، نقصان ہے، پریشانی ہے، کوئی صدمہ آ گیا ہے، اس میں کسی نہ کسی بیماری کا کسی گناہ کا کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سیدھا ہو گئے، میں کہتا بہت سے تو میں یہی صحیح واش کر کے بھیجوں گا، گھبرانے کی بات نہیں۔ اب میں چوائس کر رہا ہوں، آیت نازل ہوئی ہے، مغالطہ کس کو لگا ہے؟ کنفیوژن کس کو پیدا ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور وضاحت کہاں سے ملی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو مطلب حضور نے بیان فرما دیا ہے اس کے بعد کسی اور مطلب کو تلاش کرنے کی ضرورت باقی رہ گئی؟ اللہ رب العزت نے ایسا فل پروف سسٹم رہا آج تک الحمدللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی آیت کی وضاحت کی ہے، جو کسی بات پہ عمل کیا ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ کا کام تلاش کرنا ہے۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے حضور کا کوئی نہ کوئی وضاحت نہ ملے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ چلو اس کو بھی چھوڑو، کوئی آیت ایسی ہے جس پہ حضور نے عمل نہ کیا ہو؟ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی ہے جس پہ حضور نے عمل نہ کیا ہو؟ بس تلاش کرنا ہے، اور حضور نے جو عمل کیا وہ اتھارٹی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے گزارش کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے الفاظ کی اور ترتیب کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، اور قرآن پاک کے معنی اور مفہوم اور اللہ کی جو منشا اور مراد ہے اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ احادیث، سنن مبارکہ، حضور کی سیرت، 3 دائرے ہیں،
حضور کی احادیث کا دائرہ الگ ہے، سنتوں کا دائرہ الگ ہے، سیرت کا دائرہ الگ ہے۔ تین دائروں میں حضور کی زندگی کی حفاظت فرمائی ہے، اور دنیا کی واحد شخصیت ہے، واحد شخصیت پوری کائنات میں جس کی ولادت سے پہلے سے لے کر وفات کے بعد تک کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیلات موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر یہ چاہیں حضور نے زندگی کے 35ویں سال کے فلاں مہینے میں کیا کیا تھا تلاش کرنا آپ کا کام ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو میری آج کی گزارش کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کے الفاظ میں ترتیب میں اتھارٹی حضور ہیں، قرآن پاک کے معنی اور مفہوم میں بھی اتھارٹی کون ہے؟ حضور ہیں۔ اور اللہ پاک نے الفاظ کی حفاظت بھی حضور کے ذریعے کروائی ہے، اور معنی اور مفہوم کی حفاظت بھی کس کے ذریعے کروائی ہے؟ حضور کے ذریعے۔ بات ابھی چلے گیا۔ یہ ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں اس وقت ملک کی صورتحال پھر بات کروں گا، اپنی صورتحال کرتا ہوں۔ آپ کی مسجد، آپ خود گیس کے بلوں میں اور بجلی کے بلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے نہیں پھنسے ہوئے، اور ریٹ کم ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ 30,000 تنخواہ ہے، 40,000 بل ہے، کیا کرے گا غریب؟ غریب مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ اپنا اپنا حل تو تلاش کرتے ہیں۔ مسجد بھی پھنسی ہوئی ہے یار، مسجد بھی پھنسی ہوئی ہے، مدرسہ بھی پھنسا ہوا ہے، دو حوالوں سے۔ آپ کے شہر کا سب سے قدیمی مدرسہ ہے، سب سے قدیمی مسجد ہے، اس کو 150 سال ہو گیا۔ اس حوالے سے بھی کہ سالانہ اخراجات آپ حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں، اور رمضان میں آپ کرتے ہیں، آپ ہی کرتے ہیں۔ کوئی فنڈ والا الحمدللہ ہمیں دینے کی کوئی یورپی یونین نے دینے کی کوئی کرنا ہے، ہمیں ان کے پیسے چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے۔ 2 دفعہ تو بہت مجھ سے مل چکا ہے، اب ہم ذات کیوں نہیں لیتے یار؟ یورپی یونین کے وقت نہیں بولا تھا، آپ کیوں نہیں لیتے؟ نہیں لیتے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، اور تعاون کرتے آ رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات فوری کہ ہم نے طے کیا ہے کہ مسجد اور مدرسے کے دائرے میں آہستہ آہستہ سولر سسٹم کا کوئی بندوبست کر لیں۔ نسبتاً بہتر راستہ وہ ہے، ہم نے اس میٹنگ میں طے کیا ہے سولر سسٹم کا۔ بہت سے دوستوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، اس کے لیے ہم نے 3 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی ہے۔ ناظم صاحب ہمارے، مولانا حافظ عثمان صاحب، اور ہمارے جمیل خان صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، اور احسن شیخ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھی ہیں۔ 3 آدمیوں کی کمیٹی ہم نے بنا دی ہے۔ اس بات کے لیے کوشش کریں کہ مہینے 2 مہینے میں دوستوں کے تعاون سے سولر کا ایسا بندوبست کر لیں کہ مسجد اور مدرسہ کم از کم بجلی اور گیس کے بلوں کی مہنگائی سے تو جان چھوٹ جائے۔ یہ فیصلہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ آپ حضرات سے تعاون کی ضرورت ہے، آپ تعاون کریں۔ ہم تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ حضرات تعاون کرتے ہیں، مسجد کا کام بھی ہوتا ہے اور مدرسے کا کام بھی ہوتا ہے۔ یہ میرے چھوٹے بھائی مولانا ساجد صاحب بھی اب آیا کرتے جمعہ پر کبھی، لیکن اب فالج ہو گیا کہ کھڑ گئے، ان کی دعائیں صحت کر، اللہ پاک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک خاتون نے درخواست کی ہے کہ میرا بیٹا اویس نشہ کرتا ہے، باز نہیں آتا، اس کے لیے بطور خاص دعا کریں، اللہ پاک ہدایت دے، اللہ پاک اس لعنت سے مصیبت سے جان چھوڑا۔ اور حافظ عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ وہ جمعے پہ یہی ہوتے ہیں، وہ گر گئے ہیں، ان کو زخم ہوا ہے۔ اور بیماروں کے لیے بھی تمام کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم۔